عوامی نیشنل پارٹی کا ڈیول نیشنلٹی کے مسئلے پر ایک بڑا واضح سٹینڈ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، وہ پارلیمنٹ میں آئے تو اپنی نیشنلٹی جو دوسری ہے وہ چھوڑ کے آئے۔ کسی ایک یا دو یا تین اشخاص کے لیے یہ بل نہ لایا جائے، اس کی ہم بھرپور مخالفت کریں۔ دوہری شہریت کے حوالے سے یا توہین عدالت کے حوالے سے حکومت کی طرف سے لائی جانے والی ترمیمی بل میں حکومت کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ جو پاکستان میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اسمبلی میں آتا ہے، قانون سازی کرنا چاہتا ہے، بڑے بڑے عہدے لینا چاہتا ہے، وہ سوائے پاکستانی پاسپورٹ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہونی تھی، جو ہمارا آئین کہتا ہے۔ میں اب یو کے شہریت نہیں رکھتا۔ کل شام کو میں نے اپنی سینٹ سے ریزائن کر دیا ہے۔ جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے وہ استعفے نہیں دیں گے۔ دوہری شہریت کا قانون ساری دنیا میں نہیں ہے۔ ایک اچھا قانون جو بن سکتا تھا اس کو برے طریقے سے ڈرافٹ کیا گیا ہے، اور وہ جو برا ڈرافٹسمین یا منشی ہے اس نے پہلے بھی غلط مشورہ دیا تھا NRO کے وقت، اور اب بھی غلط مشورہ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین، آج ایک اہم دن تھا حکومت کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے دوسرے وزیر اعظم کا جواب کل طلب کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 12 جولائی کو بتا دیں وزیر اعظم اٹارنی جنرل کو یہ واضح طور پر کہ NRO کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، خط لکھنا چاہتے ہیں یا نہیں لکھنا چاہتے۔ اسی حوالے سے توہین عدالت کا بل جلدی ڈرافٹ کیا گیا، اسے فوری طور پر آنن فانن راتوں رات نیشنل اسمبلی میں پاس ڈالا گیا۔ وہاں پہ بحث و تکرار ہوئی، لیکن میجورٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پر اس کی منظوری دے دی گئی۔ اسی طرح اس کو سینٹ میں آج پیش کیا گیا، اور سینٹ میں بھی اس کے اوپر کافی بحث و تکرار ہوئی۔ سینیٹر اسحاق ڈار، پاکستان مسلم لیگ نواز نے کافی تنقید کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے بھی تنقید کی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے واک آؤٹ بھی کیا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے میجورٹی اتحادی ہونے کی وجہ سے توہین عدالت کا یہ بل پاس ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کل جو تلوار راجہ پرویز اشرف صاحب کے سر پر لٹک رہی تھی وہ لگتا ہے اب ذرا تھوڑی پیچھے جا رہی ہے، اور ان کو شاید ٹائم مل جائے گا۔ یہی کا ٹیکٹک پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ وہ ٹائم گین کر سکے کسی نہ کسی طرح، کیونکہ اس دفعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ جرا ہونی ہے، نہ کوئی گواہی ہونی ہے، نہ کوئی بات چیت ہونی ہے۔ عدالت فیصلہ دے چکی ہے، اور اگر وزیر اعظم جو ہے یہ پیش ہو کر کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے NRO پہ کوئی خط نہیں لکھے گا، اور اگر راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ کل یقیناً یہی جواب جمع کروائیں گے تو اس سے پہلے کہ انہیں توہین عدالت ہوتا اور عدالت کے ساتھ سزا ہوتی، وہ اس سے اب بچ گئے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ بلوں پر بل آئے جا رہے ہیں، اور دوسرا بل ہے دوہری نیشنلٹی کا۔ اب جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے، اور آئین پاکستان کا واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ڈیول نیشنل ہیں، آپ نے کسی اور ملک سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، تو آپ پاکستان کے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی بہت ساری جو ایک ویلڈ ریزنز جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ وہ کیا ریزنز ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے اس پر۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک کلیئر سٹانس ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو شدید رد عمل آیا ہے اور کلیئر سٹانس آیا ہے وہ آیا ہے ANP کا، جس میں ان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ حاجی عدیل صاحب، سینیٹر زاہد خان صاحب، انہوں نے کھلی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی طور پر اس بل کی وہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں محترم گیسٹ نے جو جوائن کیا ہے ان سے آپ کا تعارف کرا دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں
کہ ایک توہین عدالت بل تو خیر ہو گیا سو ہو گیا، اب یہ جو دوہری نیشنلٹی کا بل ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس پہ کافی ریزرویشنز ہیں دونوں پارٹیز کی. وہ کیا ریزرویشنز ہیں، گفتگو کا آغاز کریں گے. شیخ رویل اصغر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن ہے. سینیٹر حاجی عدیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے عوامی نیشنل پارٹی کے، انہوں نے بھی اپنا واضح موقف بتایا ہے. امتیاز صفدر ورائد صاحب اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر پیپلز پارٹی کے، یہ پفا وعدہ کر کے جوائن نہیں کر سکے ہیں. ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ 9:45 بجے کے قریب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کی آج کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی. شیخ رویل اصغر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا اور ٹائم نکالنے کا. آج توہین عدالت کا بل تو یہ ظاہر سی بات ہے پاس ہونا ہی تھا، ہمیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. یہ جو 2-3 بلز آنن فانن آگے پیچھے اتنی جلدی میں آ رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا ریزن ہے؟ ڈیول نیشنلٹی پہ اتنی جلد بازی کیوں ہو رہی ہے؟ کمیٹی کو نہیں ریفر کیا جا رہا، اور پہلی بات تو یہ کہ ویسے بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. تو کون سی ایسے اشخاص ہیں جن کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاسمین ویسے تو بہتر ہوتا، چلیے کوئی نہیں، میری تو ویسے بھی عادت نہیں ہے کہ میں تو آپ کو پتہ ہی کہ لاجیکلی بات کریں، آپ دلیل کے ساتھ بات کریں تو زیادہ بات بہتر رہتی ہے، ورنہ شور شرابے سے تو زیادہ کام چلتا نہیں ہے. صحیح بات ہے. آپ نے بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ اتنی جلدی کیوں ہے. میں یقین کیجئے کہ میری اپنی سیاسی زندگی بھی کافی ہے، میں خود نہیں سمجھ سکا کہ اتنی جلدی کیوں تھی. اب جو بظاہر مجھے نظر آتا ہے وہ تو پھر یہ 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک چیز تو یہ نظر آتی ہے کہ 12 تاریخ تھی اور پرائم منسٹر صاحب نے پیش ہونا تھا. پرزیوم یہ کیا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب پیش ہوں گے اور اس کے بعد ان کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تم جا کے دفتر میں بیٹھو اور خط لکھ کے لاؤ. اب اخلاقی طور پہ اتنی تو جرت نہیں تھی کہ جاتے اور ایک ہاتھ میں ان کے خط ہوتا اور جا کے عدلیہ کے سامنے جھکتے اور کہتے جناب یہ چونکہ ایک سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، بحیثیت وزیر اعظم میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں آپ کے احترام کروں. آپ نے مجھے خط کے لیے کہا تھا، یہ خط ہے، آپ پوسٹ کر دیجیے، مجھے کہہ دیجیے میں پوسٹ کر دیتا ہوں. تو اصل سادہ سی بات یہ تھی. اب اس طرح کر دینا، قانون دیکھیں قانون بنتے ہیں، بننے بھی چاہیے. آپ اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کائے کی تنخواہ لیتے ہیں آپ؟ قانون بنانے کی تنخواہ لیتے ہیں نا آپ. تو قانون وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس آلریڈی قانون ہے، اس میں کوئی سکم ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی غلطی رہ گئی تو آپ اس قانون کو امینڈ کر دیں، یا پھر آپ قانون وہ بناتے ہیں جو قانون بنانے سے پورے عوام و ناس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اب ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں، دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ عوامی جماعت ہیں، آپ جو بھی کریں گے عوام کے لیے کریں گے، آپ کا عوام کے ساتھ جینا اور مرنا ہے. تو ایک طرف آپ چند لوگوں کو، ایک مخصوص طبقے کو آپ اس عوام سے مبرہ، مطلب ایک عام آدمی اگر توہین عدالت کرتا ہے تو وہ تو بیچارہ جائے گا جیل میں، اور ایک وزیر اعظم یا صدر یا کوئی رکن اسمبلی اگر اس کی توہین کرے گا تو وہ تو امیون ہے اس کو، لہذا آپ نے بل پاس کر دیا. یہ ایک ڈویژن ہو جائے گی، یہ ایک فرسٹریشن پیدا ہوگی، اور جو آج آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، جو آپ کی ذات پہ تنقید کی جا رہی ہے، عام آدمی جو کر رہا ہے، وہ ایک مزید اور ایک خلا پیدا ہوگا، ایک مزید آپ کے ساتھ. عوام کے ساتھ تو بے شک خلا پیدا ہو. سینیٹر حاجی عدیل صاحب کنیکٹڈ ہے؟ اوکے سر، بہت بہت نہیں پرواہ کی بات نہیں سر. ایک اور بات بھی ہو جائے گی نا جو ہو رہی ہے واضح طور پر، کہ اب وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ ان کی ایک فیلنگ ہے سپریم کورٹ کے لیے، اور بیشتر پروگرامز میں بیشتر اسمبلی کے بعد وہ کر رہے ہیں نا سر، کر رہے ہیں. اس میں میں دو چیزیں بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ سپریم کورٹ کو میسج دے رہے ہیں کہ چاہیے جو مرضی کر لیجئے، آپ فیصلے کیجئے، ہم آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے پاس ایک نمبر گیم ہے، آپ اگر فیصلہ کریں گے ہم اس کو یہاں پہ آ کے انڈو کر دیں گے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بل بنایا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، توہین عدالت کا، یہ اگر متصادم ہے، آئین کے ساتھ متصادم ہے تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہوگا، اور یہ متصادم ہے آئین کے ساتھ، اور جب یہ سپریم کورٹ میں بات جائے گی. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب یہ بات کر رہے ہیں آپ آنے والے کل کی، کہ کل کو کوئی اگر یہ کرے گا تو اس کو یہ آپ امیونٹی حاصل ہے. آلریڈی سپریم کورٹ، میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں لیکن یاسمین اگر آپ کسی سے پوچھیں گی تو یہ آپ کو ضرور کہے گا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کر چکی ہے، اب اس فیصلے کے بعد اس کا یہ اس امیونٹی کا اس کے اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بات ہوگا، اوبویسلی ہوگا. کور ایسا بنایا ہے، نہیں ہوگا. دیکھیں نا پروونشل منسٹرز کو کور ملا ہے.
آئندہ کے لیے بھی ہوگا. لیکن یہ جاسمین ایک سیکنڈ رک جائیں سر, لیکن یہ پروبیبلٹی ہے کہ سپریم کورٹ اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے. سینیٹر حاجی عدیل صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں گے. شیخ صاحب میں واپس آپ کے پاس میں حاجی صاحب سے پوچھوں گا یہ بات, ضرور پوچھیے گا. بہتر سینئر لوگ ہیں نا, یہ بتا سکیں گے. جی بالکل. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. حاجی عدیل صاحب آج سینٹ میں یہ بل تو خیر پاس ہو گیا, اس کی پروبیبلٹی بھی یہی تھی کہ پاس ہونا ہے, اب صدر اس پہ دستخط کر دیں گے, لیکن آپ لوگوں کا جو موقف دوہری شہریت پر ہے وہ اتنا سخت کیوں ہے؟ مطلب ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ جو لوگ ہیں یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا یا کچھ شخصیات کو فائدہ ہوگا خالی؟ تھینک یو جیسمین. اگر شیخ صاحب اور آپ جی میری بات میں مداخلت نہ کریں, بالکل نہیں کریں گے, میری بات اطمینان سے سنیں, تو میں پہلے تو یہ شیخ صاحب سے یہ کہوں گا کہ شیخ صاحب ہم تو عدالتوں کے احترام کرتے ہیں. عدالت نے کہا کہ جی وزیر اعظم نہیں رہا, 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہوا, تو اس نے مان لیا. لیکن ہم نے کبھی عدالتوں پہ چڑھ نہیں دوڑے ہیں کہ جلوس لے کے آئے اور عدالتوں پہ حملہ کریں. ہماری تاریخ میں تو یہ نہیں ہے. نیب کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, کینگروس کورٹ نے بڑے فیصلے کیے ہیں, مختلف عدالتوں نے مارشل لاؤں کو سپورٹ کیا ہے. ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو اختیار دیا ہے کہ جاؤ آئین میں جو تبدیلی کرنی چاہتے, وہ جج ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے وہ بات مانی ہے. دیکھیں قبول کرنا اور دل سے اس کو پسند کرنا الگ بات ہے, لیکن عملی طور پہ ہم نے بات مانی ہے. 32 سیکنڈ کی سزا پر وزیر اعظم صاحب گھر چلے گئے. ہم نے عدالت پہ حملہ نہیں کیا, اپنے گنڈے لے کے عدالت میں داخل نہیں ہوئے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا جلدی ہے. دیکھیں دوہری شہریت والا بل ٹیبل ہوا, ہم نے اس سے مخالفت کی تو وہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. ایک دوسرا جو ہے ترمیم 21ویں وہ بھی کمیٹی میں گئی ہے. 21ویں ترمیم ججوں کی بیواؤں کی تنخواہوں میں جو کہ 4,75,000 پینشن ہے اس کا 75% ان کو دینا. پاکستان میں اتنی شاید پینشن کسی کو نہیں ملتی ہے. ٹھیک بالکل ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں. اب رہا آپ کے سوال کا یہ بل کیوں ہم نے پاس کیا ہے. ایک سیکنڈ, آپ 21ویں ترمیم کی بھی مخالفت کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں, 21ویں کی بھی کر رہے ہیں اور 22ویں کی بھی کر رہے ہیں. اچھا, لیکن اس بل کی ہم حمایت کر رہے ہیں. ہمارے پاس آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس بل کی ہم نے کیوں حمایت کی اور اس کی کیوں ضرورت ہے. دیکھیں ایک کنٹیم کا ایکٹ تھا پاکستان میں, میاں نواز شریف صاحب نے اس میں 97-98 میں ایک ترمیم کی تھی, لیکن مشرف نے وہ سب ایکٹ کو ختم کر دیا اور 2003 میں ایک نیا ایکٹ لائے جو آرڈیننس کی صورت میں تھا, وہ لیپس ہو گیا. آرڈیننس کے لیے خاص 4 ماہ میں پارلیمنٹ اس کو پاس کرتی ہے, پاس نہ ہوا. پھر انہوں نے 2004 میں ایک نیا آرڈیننس لائے. عجیب بات یہ ہوئی کہ پھر 17ویں ترمیم آئی اور وہ پارٹیاں ہیں جو آج دفاع پاکستان میں بھی ہیں اور حکومت کے خلاف بھی ہیں, انہوں نے 17ویں ترمیم پاس کی اور 17ویں مسلم لیگ اس میں شامل نہیں ہے. 17ویں ترمیم پاس کی اور کمال یہ ہے کہ اب عدالت نے یہ انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں کہ 2003 کا ایکٹ موجود ہے, 2004 کا نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ 2008 میں عدالت کے میں ایک پٹیشن گئی تھی کہ جناب بتائیں کہ کنٹیم کا کون سا کیس موجود ہے, اور اس پٹیشن میں 2003 کا ہے کہ 2004 کا ہے. 16 ججوں کا بینچ تھا اور جیسمین اس بینچ نے فیصلہ محفوظ رکھ لیا. 2008, 9, 10, 11, 12 آخر ججوں نے وہ فیصلہ کیوں محفوظ رکھا. اب ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ایک کیس میں ایک شخص کو صرف گھورنے پر کنٹیم کا سزا ملی کہ آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں, اور ایک فرد جرم میں جو دفعات نہیں تھی, فرد شامل نہیں تھی, اس کی بنیاد پہ پاکستان کے وزیر اعظم کو سزا مل گئی.